अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। हिस्ट्री ऑफ मुल्तान। मुल्तान की तारीख पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर, बल्कि पाकिस्तान नहीं दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शामिल मुल्तान आज नैनवा और बाबुल के बागात, बाबुल के शहर मिट गए हैं। दुनिया की हज़ारों तहजीबें मिट गई हैं, लेकिन उनका हमजोली, उनका हमनवा जो उन्हीं के दौर से है, मुल्तान आज भी शाद आबाद है। हज़ारों साल पुराना मुल्तान, जिसकी तारीख के तकरीबन 5000 साल पुराने डांडे मिलते हैं, बल्कि वो उससे भी कहीं पुराना है। मुल्तान जिसको ईरान के शहर दारा ने भी फतह किया, ईरान के बादशाह दारा ने भी फतह किया था। मुल्तान जिसको सिकंदर आज़म ने भी फतह किया। मुल्तान जिसको अरब से मोहम्मद बिन कासिम ने भी फतह किया। मुल्तान जिसको अफ़गान महमूद गज़नी ने भी फतह किया। मुल्तान जिसको मंगोलों ने भी फतह किया। मुल्तान जिसको उनके बाद आने वाले फातिहीन यानी लोधी, सैयद, तुगलक, उसके बाद 200-300 साल मुग़ल दौर, उसके बाद अफ़गान, उसके बाद सिख, उसके बाद अंग्रेज़, ये तमाम ने उसे फतह किया। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि तारीख नामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको इसी तरह मुस्तनद तारीख के इसी तरह के वाक़यात और तारीख आपको देखने और सुनने को मिले। नाज़रीन, मुल्तान दुनिया का कदीम तरीन शहर हिंदू की तारीख के मुताबिक तकरीबन 5000 साल पहले इस शहर को बादशाह किशप ने तमीर कराया है। यानी हिंदू बादशाह किशप ने इसको तमीर कराया और उस वक्त इसका नाम मोहलस्ताना था। मोहलस्ताना। किशप के बाद उसका बेटा हरलाद बादशाह बना। हरलाद ने अपने नाम से जब वो बादशाह बना तो वहाँ पर उसने एक बड़ा मंदिर भी हलादपुरी के नाम से, बल्कि उसने मुल्तान का नाम भी हलादपुरी रख दिया था। हलादपुरी मंदिर भी उसने तमीर कराया। उसके बाद नाजरीन, जो मौजूदा मुल्तान है, जो लफ्ज़ मुल्तान, ये कैसे वजूद में आया? एक माली कबीला यानी माली लोग यहाँ पर बसते थे, जिनको सिकंदर आज़म ने आकर शिकस्त दी थी। और वो सिकंदर आज़म से वो हिंदू थे और उन्होंने सिकंदर आज़म का भरपूर मुकाबला किया था। उनको सिकंदर आज़म ने शिकस्त दी थी। माली कबीला यानी माली, और संस्कृत में आबाद होने को अस्थान कहते हैं। मालिस्तान, मालिस्तान से मुल्तान, मुल्तान, फिर मुल्तान बना माली कबीले से। नाजरीन, इसको दारा ने फतह किया। दारा के बाद सिकंदर आज़म 325 कबले मसीह यहाँ पर आया, तो उसने भी यहाँ पर उसको बल्कि यहाँ पर बड़ा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो उसको फतह करने में जो उसको टफ टाइम मिला, जिस शहर को वो फतह नहीं कर सका था और बड़ी देर के मुहासरे के बाद उसने आके फतह किया, वो मुल्तान था। और यहीं पर ही उसे तीर लगा था, जो उसकी मौत का सबब बना था। वो बीमार हो गया था। नाजरीन, मुल्तान ही वो शहर था। उसके बाद इस शहर को नाजरीन महमूद गज़नी ने भी 997 ईस्वी को इस शहर को फतह किया। नाजरीन, राजा होरनाक्स ने भी मुल्तान को अपना दारुल हुकूमत बनाया था और उन्होंने यहाँ पर एक सूरज हैकल
یعنی سورج کے دیوتا کا انہوں نے یہاں پہ ہیکل بنایا، اور سورج کا ایک بہت بڑا بت بھی یہاں پر رکھا گیا تھا، جو سلطان محمود غزنوی نے آ کے اس بت کو اپنے 2 حملوں میں آ کے اس بت کو توڑا تھا۔ بلکہ آج بھی سلطان محمود غزنی کے، بلکہ وہ جو راجہ ہورناکس اور اس سے پہلے حلات پوری کا جو مندر ہے وہ آج بھی ملتان میں آباد، آج بھی قائم ہے، اور اسی طرح شیو مندر بھی آج بھی ملتان میں موجود ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں وہ یہاں پر پہلے سندھ آیا، اس کو فتح کیا، اس کے بعد انہوں نے ملتان کو فتح کیا۔ ملتان کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر ایک ملتان کی پہلی مسجد انہوں نے تعمیر کرائی۔ اس کے بعد ناظرین محمد بن قاسم کو تقریباً 13,000 من سونا اس کو فتح کر کے اس کو ملتان کے خزانوں سے ملا تھا، جو انہوں نے جہاز کے ذریعے دیبل کی بندرگاہ سے جو انہوں نے عرب بھجوایا تھا، بصرہ بھجوایا، عرب بھجوایا۔ ناظرین ان کی یہاں پہ البرونی نے بھی تصدیق کی ہے کہ البرونی بھی ملتان آیا تو اس نے یہاں پہ تصدیق کی، یہاں پہ جو سورج مندر ہے اس کو بھی انہوں نے آ کے دیکھا، اس نے تصدیق کی۔ ناظرین یہاں پر ملتان جو ہے، اس کا جو قلعہ ہے، اس وقت یہ شہر قلعے کے ساتھ ساتھ تھا، بلکہ قلعے کے بعض اس میں مورخین کے مطابق صرف قلعے تک محدود تھا اور قلعے میں بند تھا، جبکہ آس پاس چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، اور یہ قلعہ بھی تقریباً 5,000 سالہ قدیم ہے۔ اب وہ قلعہ نہیں رہا، وہ ٹوٹ پھوٹ ہو کر کے اب اس کو دوبارہ یعنی اس کی مرمت کی گئی ہے۔ ملتان ایک دور میں لاہور بھی اس کے زیر نگین رہا ہے، اور پھر لاہور اس کے مضافات میں آتا تھا۔ یہ اتنا بڑا یعنی شہر تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ سندھ سے لے کر جلندھر تک اس کی حکومت رہی ہے ملتان کی، اور لاہور سے پہلے یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ اور خاص طور پہ اگر اسلامک ہسٹری کو دیکھا جائے تو مسلمان جو ہے وہ پہلے اس میں ملتان میں ہوئے۔ محمود غزنوی نے لاہور کو 1022 میں آ کے فتح کیا تھا، اور ایاز کو وہاں پہ انہوں نے پہلا گورنر بنایا، جبکہ ملتان اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا، اور وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد بھی محمد بن قاسم نے رکھی تھی۔ ناظرین یہاں پہ سورج کنڈ ٹیمپل، جس کی 2000 سالہ پرانی تاریخ ہے، اور جہاں پر یعنی پوجا کی جاتی تھی، شجاع آباد روڈ پر ہے، یہ بھی انہی ادوار کا ہے، جہاں پہ جب البرونی کا گزر ہوا تو اس نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ اور پھر ایک دلچسپ واقعہ کہ 10ویں صدی کے وسط میں ملتان پر کرامتیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ کرامتی وہ جنہوں نے ہمارے مکہ سے یعنی کہ حجر اسود کو بھی چرایا تھا، اور یہ اجرتی قاتل تھے۔ ان کا ایک دور تک انہوں نے مسلم دنیا کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ جب مصر اور عراق سے ان کرامتیوں کو نکالا گیا تو یہاں انہوں نے پھر ملتان کا رخ کیا تھا، اور یہیں آ کر یہ آباد ہو گئے تھے۔ یہاں پر پھر 1175 کو سلطان محمد غوری نے آ کر ان کرامتیوں کو یہاں سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر منگولوں نے بڑی کوشش کی اس شہر کو تاراج کرنے کے لیے ناصر الدین قاپچا کے دور میں، لیکن 1210 میں وہ ایک طویل محاصرہ 40 دن تک انہوں نے اس کا محاصرہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ناظرین اور پھر ایک مرتبہ 1210 میں اور پھر 1241 عیسوی کو بھی انہوں نے کوشش کی منگولوں نے، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس کے بعد تیمور کے پوتے، امیر تیمور کے پوتے پیر محمد نے 1397 میں آ کے 6 ماہ کا محاصرہ کر کے ملتان پر قبضہ کیا تھا۔ ناظرین ابن بطوطہ
نامور بلکہ تاریخ کا بہت بڑا سیاح، بہت بڑا جس نے پوری دنیا دیکھی، سیاحت کی، محمد شاہ تغلق کے دور میں انہوں نے بھی ملتان کا دورہ کیا، اور جو انہوں نے اپنی اس میں لکھا ہے، سیاحت کی اس میں یادداشتوں میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ملتان اس وقت غلاموں کا مرکز تھا، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور پھر یہاں پر تجارت کا بھی مرکز تھا، روس سے یہاں پر گھوڑے آتے تھے اور ان کو تجارت ہوتی تھی، یعنی اس وقت گھوڑوں کی تجارت دنیا میں سب سے زیادہ، یعنی کہ ملتان یا پھر لاہور میں، یعنی کہ اس کا مرکز تھا۔ تو اس کے بعد لیکن ناظرین، اس کے بعد افغان آئے، انہوں نے یہاں پر حملے کیے، اس کے بعد تغلق ہو گئے، لودھی ہو گئے، خلجی ہو گئے، سید ہو گئے، یہ خاندان ملتان پر یہ حکمران رہے، ملتان پر دہلی کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد جب مغل آئے 1526 کو، یعنی 1526 1530 پھر بابر جب آیا، تو اس کے بعد ملتان بھی مغل دور میں مغلوں کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ پھر ملتان میں 200 سال تک امن رہا۔ اس کے بعد ملتان پر افغانی قابض ہوئے، اس کے بعد مرہٹوں نے بھی افغانی 1779 کو افغان یعنی کہ یہاں پر قابض ہوئے، نادر شاہی اپنا دورانی کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد مرہٹے بھی یہاں پہ قابض رہے، بلکہ مرہٹوں کو ملتان سے افغانیوں نے، احمد شاہ ابدالی نے بھگایا۔ اس کے بعد 1818 کو یہاں پر سکھ قابض ہو گئے، اور سکھوں کے بعد ناظرین یہاں پہ 1848 کو یہاں پر انگریزوں نے یہاں پر حملے کیے۔ جب کمپنی کی حکومت آ گئی تو انہوں نے یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے یہاں پر بہت سارے حملے کیے، لیکن 1848 میں وہ ملتان کو پر یعنی کہ اپنا تسلط قائم نہیں کر سکے، بلکہ ایک سال بعد 1848 کو وہ ڈی جی خان اور اس کے گرد و نواح کے علاقے انگریز فتح کر چکے تھے، لیکن 1849 کو انگریز بالآخر اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے قبل 18ویں صدی میں بلکہ سکھوں نے شجاع خان سدوزئی کو یعنی کہ یہاں پر شکست دے کر اس پر قبضہ کیا تھا، اور پھر مظفر خان کو، جو رنجیت سنگھ کی فوج ہے، انہوں نے مظفر خان کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ پھر 1849 کو اس شہر پر انگریز مسلط ہوئے، اور جو 1947 کے بعد یہ پھر پاکستان میں شامل ہوا۔ پاکستان کا قدیم ترین شہر ملتان۔ ناظرین، ملتان میں خاص طور پر کچھ افسوسناک بھی واقعات ہوتے رہے، جیسے جنگ آزادی میں ملتان کے قریشی خاندان، گیلانی خاندان اور صاحب ثروت خاندان سارے انگریزوں کے ساتھ تھے، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اپنی وفاداریاں نبھائیں، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت مجاہدین کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ناظرین، اس شہر کو ملتان آج بھی اس پہ تقریباً اس کے جو ہے پاک گیٹ، حرم گیٹ، بوہڑ گیٹ، دلی گیٹ، دولت گیٹ، اسی طرح لوہاری گیٹ، ایک وقت تھا کہ ملتان جو قلعہ تھا یہ سارے اس کے دروازے تھے، اور یہ ان دروازوں کے اندر شہر تھا۔ اور پھر ملتان صوفیاء، اولیاء اللہ کا شہر ہے۔ یہاں پر حضرت شاہ رکن عالم، حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت منشی غلام حسین شہید، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت موسیٰ پاک، حضرت بہاءالحق سمیت یہاں پہ اولیاء اللہ کا یہ مرکز رہا ہے۔ یہاں پر اولیاء اللہ کی یہاں پہ کثرت سے اس شہر پر ہمیشہ سے محبت رہی ہے۔ ملتان ناظرین جنوبی پنجاب کا شہر ہے، بلکہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے، اور اس کی آب و ہوا انتہائی گرم ہے، اور یہ پاکستان کے گرم ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
मुल्तान जो फलों के हवाले से, ख़ास तौर पर फलों के बादशाह आम, इसकी सबसे बड़ी सौगात है। आम यहाँ कसरत से आम के बागात हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोन हलवा, यहाँ पर मुल्तानी कढ़ाई जो वो है, मुल्तानी आर्ट, उसका पूरी दुनिया में एक अपना एक मकाम है, जिसको पूरी दुनिया में यानी कि जिसको देखने के लिए जो पूरी दुनिया तक जाती है। नाजरीन, ये दुनिया का कदीम तरीन शहर है, जिसकी यानी पाकिस्तान में भी इससे पुराना कोई शहर नहीं है। और इसके साथ के जो दुनिया में होते थे, जैसे बगदाद में नैनवा, जिसमें बाबुल के शहर हो गए, फिर रूम के शहर हो गए, ये उनका हमनवा है और ये आज तक उसी तरह कैम व दैम है। यहाँ पर नाजरीन, इससे यानी कि बर सगीर और पाको हिंद पर सदियों तक हिंदू ने हुकूमत की है, जिसका यकीनन मुल्तान पर भी असर है। मुल्तान पर कई मंदिर हैं, जैसे यहाँ पर सूरज देवता का मंदिर है, इसी तरह वहाँ पे शिव मंदिर है। तो मुल्तान जो है नाजरीन आज भी कायम व दायम है और मुल्तान पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर है। उम्मीद है मुल्तान की ये तारीख़ आपको पसंद आई होगी। मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।